کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو؟ ہے بھائی ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام. حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے؟ اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ. اللہ متکلم ہے. اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا. یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو. کلام کیا، جبریل سے کلام کیا، اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے. تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے. تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے. تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے، من الفجری کا لفظ. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسے نچڑنا شروع. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا؟ من الفجر، بس اتنا سا لفظ. تو یہ اللہ کا کلام تھا. ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں. پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر، بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن ان سے ایسا تھوڑی ہوا. تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے. وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا، ہم بھی جا کے لڑتے. اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازو میں طاقت نہیں، ہمارے کسی کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع. صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں.
تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹک کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آثار، تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا، اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری، بولو نا یار، یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ان کو، تصویر پہ گزارا کریں۔ تو غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو۔ اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے، عربی میں غیر اولی الضرر، بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا یہاں پہ۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی، کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو، تو پہلے ہی نازل کر دیتا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا یار، تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا۔ صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں۔ پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا؟ جواب دیا۔ تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا، پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیوند لگایا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، یہ بتا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا، تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی۔ تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور کیسی عزت دی اللہ نے، کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں، تعارف کیا ہو رہا ہے؟ کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں، یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے اور ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھی۔ قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب، اے لوگو یہ کتاب ہے۔ کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا، اے لوگو یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے، یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا۔ یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں، کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے۔ آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں، فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا، یہی ہوتا ہے نا، اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں۔ بھائی انتظامیہ کی مشاورت صحیح بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا، چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں، کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا۔
چلو ٹھیک ہے, سنا دی ہم نے بھائی اعلان. تو کیا کہہ رہا تھا میں, گائیڈنس, گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ. اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی, یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے, صحیح ہے نا, میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی. اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے. دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے, تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے, تھوڑا ہلکا ہو جائے. گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے, اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا, لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا, کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے, پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے, میں نے جانا کہاں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف, راستہ بھول گئے, اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے, ہوٹل کہاں ہے, پانی کہاں سے ملے گا, چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا, نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی, گٹکے کی کہاں آئیں گی. سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں, میرا سفر کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے, تم نے جانا کہاں ہے, تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے, الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا. اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں, وہ تو ٹھیک ہے, واش روم بھی جانا ہے, شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہسپتال بھی بنانے, اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے. یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں. جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے, لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے, آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا, لاہور پہنچانا, ملتان پہنچانا ہے. درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں, یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوانا. لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے, انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا, آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے, کورونا سے کیسے بچنا ہے, ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے. یہ قیام و طعام ہے درمیان میں, ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے. بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا. آج کل ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے اس کو, ماموں. ماموں بات سمجھ لیا, سمجھا. ماموں اس لیے کہ پیار سے نا, کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں. بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا, اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے, چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا, ددیال والا ہوگا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے, یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار. شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے, ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی, یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے, اے ٹو زیڈ, الحم سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے, ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے, عدل کرنے والا. اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی, عدل کا دوسرا نام یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی, عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن. پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا, کیا یہ ہدایت. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین لوگ دنیا میں آئے, اس کو پڑھ کے بھی گئے, انہیں تو گائیڈنس
بولو ملی نہیں. ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر، دائیں مڑیں بائیں مڑیں، رائٹ ٹرن، کیپ لیفٹ، اور یوں کرے اور یوں کرے، اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں. اور وہ تو بالکل صحیح، وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا، ابو لہب بھی سن رہا تھا. حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی یہ مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے. چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے میں. لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. للمتقین، ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو، آپ کی منزل پشاور ہے، لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا. آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلیں موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا. اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے. کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے، اور جو نہیں جانا چاہتا، جو لوفری کے لیے نکلا ہے، اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں. تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے، لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی. جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے، الحم سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں، جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ان کو ملے. فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں.